الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم. بڑی ہی رفعتوں کے، عظمتوں کے حامل اصحاب علم و کمال، رجال معرفت، علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ نسبت پر یہاں جمع میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمدہ سما تھا، کیا ہی پرنور سعادت تھی، اور کیا پرکیف مجلس تھی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بس سے سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اپنی ارواح کو ترقی کے راہ پر دیکھ رہے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کا احساس ہو رہا تھا ہم اس کامیاب مسابقے پر ہمارے طلبہ عزیز، ان کے اساتذہ کرام اور ارباب انتظام، چاہے وہ ارباب انتظام تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہوں یا خارجی امور سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی کی خدمات میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسابقہ جس میں ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید مسابقے کے حسن اور اس کی عمدگی میں 3 عنصر تھے. ایک تو حسین و جمیل نظامت، ہمارے طلبہ عزیز کی خوش الہانی کی عمدہ کاوشیں، پھر جن طلبہ عزیز نے ایک بہت ہی حساس اور نازک عنوان سے بہت عمدہ اسلوب میں مکالمہ پیش کیا، جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، اور جو لوگ تجوید و قراءت سے کسی درجے کا تعلق رکھتے ہیں انہیں اس سے پوری واقفیت ہے کہ اس وقت دنیا میں ارباب تجوید و قراءت کے مابین یہ مسئلہ گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے، بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. مختلف آراء لوگ اپنے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں. بہت ہی مبارک ہو کہ ہمارے اساتذہ کرام نے فنی اچھی سمجھ بوجھ کا نمونہ پیش کرتے ہوئے بہت اچھے عنوان کا انتخاب فرما کر ان بچوں کی شاندار تربیت فرمائی. بہت اچھے انداز میں، صاف ستھری زبان میں، اور پھر تفہیم کا انداز تھا. وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک مضمون کسی کو پلا رہے ہیں. بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. میرے عزیزوں، یہ جو مکالمے ہیں یہ مستقل ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہ بچے بہت ہی ایک مشکل مضمون کو، جو بہت دماغ پاشی چاہتا ہے، بڑا غور و فکر چاہتا ہے، اپنے میں نہ معلوم کتنی ہی باریکیاں اور نزاکتیں لیا ہوا، اور جس کو سمجھنے کے لیے اچھے خاصے انہماک کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے بچے کہہ رہے تھے کہ اخفا
وہ تشدید سے عاری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ وہ بین الاظہار والادغام کو سمجھا رہے تھے کہ اخفا میں کتنا اظہار ہوتا ہے، کتنا اخفا ہوتا ہے۔ بچوں یہ صرف اور صرف ان چہار دیواری کی برکت ہے، آپ یقین جانیے۔ اور اگر ہم حنفیہ انداز میں اس بات کو کہیں تو غلط نہیں ہے کہ اداروں کی ان پاکیزہ درسگاہوں ہی کی یہ برکات ہے۔ جو لوگ ان چہار دیواری کو چھوڑ چکے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ ایسے مضامین کے ہوا تک نہیں لگتی۔ یہ صرف ان درسگاہوں کی برکت ہے۔ اللہ کا شکر بجا لائیے، ان درسگاہوں کی قدر پہچانیے، اپنے دل جلے اساتذہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے کو سعادت خیال کرو، ان کی حرمتوں کو بجا لا۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا کہ اللہ کے جن بندوں نے اپنے اساتذہ کرام کی حرمت بجا لائی ہے، ایک بہت بڑے قاری اور بڑے سلسلے کے قرات میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سلسلہ پانی پتی سلسلے کے قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ایک مرتبہ ان کے بعد بھی یہ پڑھا کہ انہوں نے عشرے کبیر کسی سے نہیں پڑھا ہے، طیبہ انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن جب ہم خود طیبہ پڑھا رہے تھے تو پاکستان سے میرے یہاں ان کی ایک شرح پہنچی، المرآۃ النیرہ۔ ادھر ہم نے ان کے حالات پڑھ رکھے تھے جس میں لکھا تھا کہ وہ طیبہ نہیں پڑھے، انہوں نے عشرے کبیر نہیں پڑھا، اور طیبۃ النشر مشکل کتاب ہے، اور اس کی وہ شرح فرما رہے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ کیسے ممکن ہوا ایک شخص ایک مضمون کبھی پڑھا نہیں ہے اور وہ اس کا شارح ہو رہا ہے، اور ایسا شارح کہ بہت سے مدرسین ان کی شرح سے الحمدللہ روزانہ استفادہ کرتے۔ ہمیں حیرت ہو رہی ہے، لیکن پھر جب ہم نے پڑھا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاذ ہیں، جب قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے قرات، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ 3 کلومیٹر دور رہتی تھی، انہوں نے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا، انہوں نے ان کو بہن بنایا تھا۔ یہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں، ان کی والدہ روزانہ کھانا پکا کے اپنے سر اٹھا کر 3 کلومیٹر پیدل چل کے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ جب میں نے حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بات پڑھی، فوراً مجھے خیال آیا کہ ہاں اسی کی برکت ہے، استاذ کی خدمت کا صلہ اللہ، دیکھیے اللہ کسی کا کیا ضائع نہیں فرماتا۔ اساتذہ کرام کی حرمت بجا لاؤ گے، ان کی خدمت کرو گے تو علم و عمل میں برکت آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم یاد کر رہے تھے کہ ہمارے عزیز اخفا کو سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اخفا تشدید سے عاری ہوتا ہے۔ فوراً ہمارا ذہن گیا، میں نے کہا دیکھیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام کبیر میں ایک مسئلہ ذکر فرمایا، وقد اظہروا فی الکاف یحزنک کفر اذ النون تخفى قبلها لتجمل فلا يحزنك کفر، 2 کاف جمع ہوئے ہیں، ادغام کبیر ہے یہاں، اور رحیم ملک جیسے بچے پڑھ رہے تھے، فلا يحزنك کفر میں ادغام نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اذ النون تخفى قبلها، کہ کاف کے ماقبل میں نون مخفا ہے اور اس میں چونکہ اخفا ہو رہا ہے لہذا اب ادغام نہیں ہوگا۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی تشریح فرماتے ہوئے، ان کی مراد کو بیان کرتے ہوئے کئی شراح نے یہ لکھا ہے کہ منشأ شاطبی یہ ہے کہ چونکہ اخفا بین الاظہار والادغام ہوتا ہے، ادغام موجب تشدید ہوتا ہے، لہذا یحزن کا کے نون میں جب ہم نے اخفا کیا تو قدر تشدید آئی، یہ تشدید ادغام کے لیے معنی ہو رہی ہے۔
لیکن ہم نے اپنے بچوں کو درس میں بتلایا کہ شرح کی اس مراد بیانی سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اخفاء میں قدر تشدید ہوتی ہے، اخفاء تشدید سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ تشدید نام ہے دو چیزوں کا، جسمین کے اتصال کی شدت، جب ہم کسی حرف کو مشدد ادا کرتے ہیں تو زبان مخرج میں مضبوط لگتی ہے، ایک۔ نمبر دو، تشدید کی ادا میں دو حرفوں کی تاخیر ہوتی ہے۔ تو تشدید کے دو رکن ہیں، جسمین کے اتصال کی شدت اور دو حرفوں کی تاخیر، یہ ہے تشدید۔ اخفاء کیا ہے؟ نون مخفا کو ادا کرتے وقت طرف زبان ناک کے مسوڑے میں ہلکے سے لگتی ہے۔ انعمت کے نون مظہرہ کو ادا کرتے وقت تو قوت سے لگ رہی تھی، لیکن جب کنتم کا نون میں مخفا ادا ہو رہا ہے تو ہلکے سے لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اخفاء میں تو جسمین کا اتصال ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے، تو ہلکا پن اور تشدید یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا شرح کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں، تو طلباء نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کہیں؟ میں نے کہا اچھا ہو بچوں آپ نے پوچھا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں فلا یحزن کا کفرہ میں ادغام نہ ہونے کی دو وجہ، مجموعی دو وجہ، دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک وجہ نہیں، ایک ساتھ دو چیزیں ایسی جمع ہو گئی۔ نمبر ایک، فلا یحزن کا کفرہ میں اگر ادغام کرتے ہیں تو نون پہلے سے ساکن ہے، ایک، پھر کاف کو ساکن بنانا پڑے گا، اجتماع ساکنین ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ رحیم میں بھی اجتماع ساکنین ہے، لا ریب فیہ ہدی میں بھی اجتماع ساکنین ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ نمبر دو، یحزن کر کے نون میں اخفاء ایک تغیر پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو اظہار کی تعریف بتائی ہوگی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے بغیر کسی تغیر کے، ادغام تغیر ہے، اخفاء تغیر ہے، قلب تغیر ہے۔ آپ جب اظہار کی تعریف کرتے ہیں تو بلا تغیر کے ذریعے ان تینوں کی نفی کر دیتے ہیں، ان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو فلا یحزن میں نون میں ایک اخفاء ہو رہا ہے اور یہ ایک تغیر ہے، تو کلمے میں ایک تغیر پہلے ہی ہوا ہے۔ اب اگر آپ ادغام کریں گے تو یہ تغیر ثانی ہے، اور رحیم ملکی میں تغیر ثانی کا مسئلہ نہیں۔ تو ایک ساتھ دو چیزیں ایسی جمع ہو رہی ہیں جو ادغام کے لیے مانع ہو رہی ہیں۔ آپ بچوں کو سن رہے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا جب مکالمہ شروع ہوا تو ہم تھوڑا سا لیتے ہوئے تھے، لیکن ہم نے آپ کے اساتذہ سے پوچھا کہ کیا کمنٹ کا ہم جلدی سے کریں گے، بچوں کو سنیں گے۔ ہمارے بچوں نے محنت کی، جو بچے بیچارے اتنے دن سے لگے ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ نے شب و روز ایک کر کے ان کو تیار کیا ہے، ہم 10 منٹ کا آرام نہیں چھوڑ سکتے۔ تو الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی، ہمیں خوشی ہوئی، بہت مبارک ہو بچوں۔ دیکھیے یہ تو طبقہ ہی ہے، بچوں اس بات کو سمجھو، یہ تو طبقہ ہی وہ ہے جس نے دنیا کی ساری راحتوں سے آنکھ بند کر لی ہے، ہم انہی کے اولاد ہیں۔ جنہوں نے بھی علوم اسلامیہ کے حصول کی راہ اپنائی ہے، انہیں روز اول سے اپنے ضمیر پر یہ کندہ کر دینا پڑے گا کہ آرام، آشائش، رشتے، ناطے سب ختم۔ جب تک حصول علم کے لیے آدمی گم نہیں ہو جائے گا، وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری تو صبح بھی اسی میں ہوتی ہے، ہماری شام بھی اسی میں ہوتی ہے، آدمی اٹھتا بھی اسی میں ہے اور سوتا بھی اسی میں ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، جو لوگ سبق پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو معلوم ہوگا، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا، لہم طرق یہدی بہا کل طارق، لہم طرق یہدی بہا کل طارق،
ولا طارق یخشی بہا متمہلا. یہ کیا کہا ان روات کے بھی شاگرد، ائمہ سبا کے دو شاگرد، ان کو روات کہا جاتا ہے. کہا روات کے بھی شاگرد، لہم طرق یہدی بہا کل طارق. دیکھو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مشائخ اپنے طلباء کو ان روات کے شاگردوں سے بھی واقفیت پیدا کراتے ہیں، بتلاتے ہیں. ہم نے تو اب تک روات کا نام یاد کیا، ائمہ سبا کے نام یاد کیے، روات کے نام یاد، لیکن اساتذہ روات کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ناقلین کے طور پر اور معتمد ناقلین کے طور پر، ان کو بھی بتلایا گیا ہے یہدی بہا کل طارق. لیکن آپ بچے، آپ کبھی سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا یہدی بہا کل طالب؟ طالب قرات ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو پڑھنے والا ہے انہیں کو استاد بتلاتے ہیں، اور طالب اور طالب کا وزن ایک ہی ہے، لہذا وزن بھی متاثر ہونے سے رہا. تو بجائے طالب کے شاطبی فرمایا یہدی بہا کل طارق. طارق کیوں کہا؟ بچوں اس میں ہمیں اور ہمارے آپ کے لیے سبق ہے. طارق کہا جاتا ہے اس شخص کو جو رات کے آخری حصے میں سفر شروع کرتا ہے. یہ وہ زمرہ ہے جو اپنے مطالعے کا، اپنے حصول علم کا سفر رات کے آخری حصے میں شروع کرتا ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا. بہت مبارک ہو بچوں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی شوق و ذوق کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کی اسی قدردانی کے ساتھ اپنے مستقبل کو عمدہ سے عمدہ بنانے کی کوشش کریں. نظامت ہو رہی تھی، نظامت میں بہت پرکیف چیزیں ہمارے اسلاف کی آ رہی تھی. ہم بیٹھے بیٹھے یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ اسلاف تو صدیاں ہو گئی، دہائیاں ہو گئی کتنے لوگوں جو بیچارے جا کے قبروں میں سو گئے ہیں، لیکن ان کے ارواح انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی مسرت اور خوشی محسوس کرتی ہوگی کہ ان کے جسم تو نہیں رہے لیکن کارناموں سے آج بھی وہ زندہ ہے. کارناموں سے آج بھی وہ زندہ ہے. کیا حسین تذکرے ہو رہے تھے، کیا عمدہ باتیں کہی جا رہی تھی. بیٹھے بیٹھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے بچے سمجھیں کہ ہم کن کی اولاد ہیں. فرما رہے تھے کہ شیخ محمد محمود رفعت جب آخری عمر میں ان کا گلا ختم ہو گیا، علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو حکومت نے ان کو پیشکش کی، لیکن انہوں نے ان کے استغنا نے اور غنائے قلب نے اس کو قبول نہیں فرمایا، رد کر دیا. بچوں الحمدللہ ہم ایسے ہی لوگوں کے اولاد ہیں. الحمدللہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے بچے پڑھے. امام حمزہ کتنے بڑے امام. لکھا ہے کہ وہ 1 سال کوفہ میں رہتے تھے اور 1 سال حلوان میں رہتے تھے. کوفہ سے زیتون اور زیتون کا تیل لے جا کر حلوان میں فروخت فرماتے تھے، اور حلوان سے اخروٹ اور پنیر لا کے کوفہ میں بیچا کرتے تھے. 1 سال ان کا قیام حلوان میں رہتا تھا اور 1 سال کوفہ میں رہتا تھا. لکھا ہے کہ جب یہ حلوان میں تھے تو وہاں کا ایک بہت بڑا تاجر، انہیں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے حصول قرات کا شوق ہوا. انہوں نے درخواست کی، امام نے ان کو قرات سکھلائی. جب وہ تکمیل کر چکے، ان کا قرآن کریم مکمل ہوا، تو اس تاجر نے امام کی خدمت میں 1000 درہم بطور ہدیے کے پیش کیے. امام نے اس کو رد فرما دیا کہ ہم اس کا صلہ آخرت میں چاہتے ہیں، دنیا میں اس کے صلے کی ہمیں ضرورت نہیں. لکھا ہے کہ یہ امام حمزہ جب انتقال ہو رہا ہے ان کا، تو 1000 درہم ان پر قرضہ تھا. 1000 درہم امام حمزہ پر قرضہ تھا. بچوں کئی مرتبہ ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ غربت کوئی چیز نہیں ہے، غربت تو ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. غربت کسی کے حصول علم کے لیے مانع نہیں ہو سکتی.
اللہ تعالیٰ صحیح داعیہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 درہم ان کو واپس کر دیا، لیکن لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 1000 درہم ان پر قرضہ تھا۔ چنانچہ حلوان کے ایک شخص نے ان کے انتقال کے بعد 1000 درہم کا قرضہ چکا دیا۔ کیا لوگ تھے، اور کیسے پاکیزہ قلوب لوگوں کا کہ ہم نام لیوا ہیں۔ روزانہ ہماری زبان پہ ایسے مقدس لوگوں کی کہ نام آتے ہیں، الحمدللہ ان کے تذکرے ہمیں۔ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا کہ ان بچوں کو کیا معلوم کہ کیسی کیسی تلخیوں کو جھیل کر ہمارے اسلاف نے یہ علوم ہمارے آپ تک منتقل فرمائے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت الاستاذ علیہ الرحمہ حضرت قاری انیس احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ علم قرات کے ایسے ماہر کے لیے ترستے رہیں گے، آنکھیں ان کو تلاشتی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس فن میں ان کو آفتاب و مہتاب کی حیثیت سے نوازا ہے، اور کیسے نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے ایک صاحب اعلان میں نظامت میں فرمائے تھے کہ اس طالب علم نے اس طریقے سے ماشاءاللہ حرفن پڑھا۔ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت استاذ یاد آ گئے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے۔ انہوں نے قرأت سبا کی تکمیل تو دارالعلوم دیوبند میں صدر القراء قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرما دی تھی، لیکن پھر جب لکھنؤ تشریف لے گئے اور فرقانیہ میں ان کا تقرر ہوا تو فرقانیہ میں تدریس کے ساتھ ساتھ روزانہ 5 سال تک سردی گرمی بارش میں فرقانیہ سے پیدل قرآن کریم اور اپنی کتابیں لے کر اپنے استاذ محترم کے یہاں تکمیل کرتے تھے۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے بچوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے گانے کو بھی اس تصویر کا ایک حصہ بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ گرمی کے دن ہوا کرتے تھے اور کبھی استاذ علیہ الرحمہ کو آم کے جوس کا شوق ہوتا تھا، وہ ٹھنڈے کو پسند فرماتے تھے، تو ان کے پاس جوس مشین نہیں تھی بچوں، ان کے پاس جوس مشین نہیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، آم منگواتے بازار سے، اس کو چھیل لیتے، پھر اس کی کاشیں کرتے، آپ گجراتی میں نے چیری کے بھائی چیجا بھائی، ان کی کاشیں کرتے اور وہ ہاتھ سے ایسا پیس دیتے تھے، ہاتھ سے ایسا پیس کر دودھ ڈال کے اس کو گھول لیا کرتے تھے، وہ جوس ہو جاتا تھا، پی لیا۔ کیا بچوں، ہمیں کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ کیا سمجھیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا دنیا ہے، کیا دنیا کی آشائش سے کبھی سوچا تک نہیں۔ اس طرح یہ علوم ہمارے آپ تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو کہ وہ اپنے استاذ محترم کا ایک واقعہ سنا رہے تھے، حضرت قاری محمد صابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک مرتبہ انہوں نے سبق کے بعد سنایا، عشاء کے بعد فرمانے لگے کہ ہمارے اساتذہ ہیں حضرت قاری محمد صابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہندوستان کے مشاق کی فہرستوں میں سر فہرست لوگ رہنے والے تھے۔ حضرت الاستاذ فرماتے تھے کہ وہ مشق آفتاب تھے، فرماتے تھے مشقی میدان کا وہ شیر تھا، سفر مارے تھے۔ وہ حضرت قاری محمد صابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی حیثیت ہوگی، آپ انداز لگائیے۔ ان کے استاذ محترم حضرت قاری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ جب تقسیم ملک پر پاکستان چلے جا رہے تھے تو لکھنؤ کی بنگنیں ان کی خدمت میں آ کے عاجزی کر رہی تھی۔ بنگنوں کو کیا، لیکن وہ عاجزی کر رہی تھی کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، روزانہ اتنی حسین آوازوں میں یہ جو نغمے سننے کو ملتے ہیں، پھر یہ کان ترستے رہ جائیں گے۔ تو حضرت قاری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ہم جائیں گے لیکن ہم اپنا آئینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب تمہیں کبھی عبدالمالک کی یاد آ جائے
اور ان کو دیکھنے کا شوق ہو تو محمد صابق کے آئینے میں دیکھ لینا. حضرت محمد صابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد صابق صاحب، حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ وہ اتنا بڑا مشا، ایسی حسین اور اتنے عمدہ لہجوں کا حامل، لیکن وہ 10-10 روپیہ قرضہ ہم سے لیا کرتے تھے. استاد شاگرد سے قرضہ لے رہا ہے، حضرت الاستاذ نے ان سے پڑھا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ہم سے 10-10 روپیہ قرضہ لیا کرتے تھے، پھر جب تنخواہ ہو جاتی تھی تو ہم ان کا 10 روپے کا قرضہ چکا دیا کرتے تھے. کہا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا. اس لیے بچوں قدر پہچانو، اپنے ان اسلاف کے تذکرے پڑھیے. ہم میں سے سنوارنے کا شوق ختم ہو گیا ہے، ان سے راہ ملتی. ہم کون لوگ ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بہرحال نظامت ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی تھی، بہت مبارک ہو. اور پھر